تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مفتی مبشر علی افضل دعوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جاتے ہیں، پھر جب دوبارہ میرے کریم آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں تو ایک پتھر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نبی علیہ السلام اس پتھر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے صحابہ، انی لعارف حجرا بمکۃ قبل ان ابعث علیہ، اے صحابہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، یہ پتھر میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ میرے آقا وہ ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے اگر پتھر میرے آقا پر درود و سلام پڑھتا ہے، میرے آقا اس کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اور اگر میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آیا ہوا بندہ میرے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرے آقا اس پہ کتنا خوش ہوں گے۔ اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، اب محبت سے پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا جنہ چکھ لیا اوئی جاندا ای، عشق دا ذائقہ ذوق والا جنہ چکھ لیا اوئی جاندا ای، ہر ایک نوں کد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تے ہک پہچاندا ای۔ آج کے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، عشق دا ذائقہ ذوق والا جنہ چکھ لیا اوئی جاندا ای، ہر ایک نوں کد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تے ہک پہچاندا ای۔ ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں،
عشق شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں اے سمرا دین اسلام ایمان دائی زلف دے پیچ کمند اندر زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھنس جائے پھر پھڑکنا کی۔ آج میں آپ کو اس تناظر میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا اور میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھنس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گاٹیاں ویہ کے تھڑکنا کی۔ جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی۔ لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی۔ جام وصال دا پین والے، جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے۔ جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے۔ ٹکڑے مانگ تے شور بے پین والے غرقال مقال ہور ہوندے۔ ٹکڑے مانگ تے شور بے پین والے غرقال مقال ہور ہوندے۔ سینہ ڈان والے وچ جنگ آدم شیر صفت قتال ہور ہوندے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد عزتوں کے لائق منصب صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید رخسار حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ ناگریاں والا شریف اور حضرت علامہ مولانا محمد نوید اتاری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد سفیان اتاری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد بلال اتاری صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد دانش اتاری صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اس مسجد کی انتظامیہ، اس مسجد میں تشریف لائے ہوئے تمام عاشقان مصطفیٰ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک دو بات بیان کرنی ہے تاکہ آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو گفتگو سننی ہے یہ گھنٹوں میں نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے بھائی ابھی شروع کیا ہے، پتہ نہیں کس ٹائم جان چھوڑیں گے۔ یہ آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے، گھنٹوں والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پہ آپ آئے ہیں تو انشاءاللہ پہلے بھی آپ ثواب ہی کما رہے تھے، جب آپ یہاں سے اٹھیں گے عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ اپنے سینے میں لے کے اٹھیں گے، اور کوئی ایسی بات آپ یہاں کی محفل سے ضرور لے کے جائیں گے۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے، آپ کی اولاد عمل کرے گی تو یہ یقیناً آپ کی زندگی بھی روشن کرے گی، قبر بھی روشن کرے گی اور حشر بھی روشن کرے گی۔ اور تیسری میری بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آئے ہیں تو آنے کا مقصد محبت مصطفیٰ ہے، نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ تو ہم زبان سے نعرے لگاتے ہیں، ہم زبان سے یہ لفظ ادا کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن قبول کرنے والے جو ہستیاں ہیں ہم نے کبھی ان کو سلام پیش نہیں کیا۔ آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ محبت رسول ہم لے کے بیٹھے ہیں۔ اب
اصل محبت رسول کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، آج اس کے متعلق چند ملفوظات بیان کرنے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن شیطان نماز کے اندر آ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اب ان وسوسوں کو کیسے دور کیا جائے؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے قصے بیان کرتے ہیں، انبیاء کی خبریں بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل مضبوط ہو جائیں۔ اب قرآن کی پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ دل کی حفاظت کون سی چیز ہے جس سے دل کی حفاظت ہو؟ تو اس کے لیے نبیوں کے قصے بیان کریں، نبیوں کے معجزات کا ذکر کریں تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اگر بندہ آدم صفیہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اگر بندہ ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے ایمان میں حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر بندہ یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دل کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر بندہ موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر خیر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کے دل میں ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر بندہ زکریا علیہ السلام کا ذکر کرے اللہ تبارک و تعالی ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر بندہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرے اللہ تبارک و تعالی ایمان کو مضبوط کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے دور رکھتا ہے۔ اور اگر بندہ 1,24,000 انبیاء کا ذکر کرتا ہے، ذکر سنتا ہے، میرے رب کے اس فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے جس کے لیے رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے میرے رب نے فرمایا اے مصطفیٰ اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس کائنات کا ذکر، اس کائنات کے والی کا ذکر اگر بندہ کرنے کے لیے بیٹھے تو بتائیے میرا رب اس پہ کتنا خوش ہوگا۔ ایک نقطہ آپ نے سمجھا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کریں گے اللہ ایمان بھی مضبوط کرے گا اور ہمارے سینوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت بھی بڑھے گی۔ کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے محبت کے تقاضوں کے اندر، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر اس کی زبان پہ رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر وہ کثرت سے کرتا ہے۔ ایک بندے کو کسی کرکٹر سے محبت ہے، اب تو میں نام بھی نہیں لینا چاہتا بھائی، اپنی زبان پہ ایسے بندے کا نام بھی نہیں لانا چاہتا،
کہیں جی وہ وزیر اعظم سے محبت کوئی کرتا ہے، تو وہ اتنی مہنگائی میں، اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی جو بندہ اس سے محبت کرتا ہے نا، اگر آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں نا، آپ کہیں یار اتنا ظلم کر رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو یہ آپ نے وعدہ بھی اس نے خلافی کی ہے، وعدہ توڑا ہے، عدالت کی توہین کی ہے، آپ جتنے مرضی دلائل دیں، جو بندہ اس سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کی پارٹی کا بندہ ہوگا نا، وہ کہے گا تانوں مولویاں نو بس ہے ہی پہ ساڈے مگر ہی رہندے ہو۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہم محبت آقا کی کرتے ہیں نا، تو آقا کی محبت کے لیے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے آقا سے جو محبت ہے اس کا پہلا تقاضا میں نے بیان کیا ہے، پہلا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا ذکر کرنا۔ اور الحمدللہ ہمارے اہل سنت و جماعت، ہمارے ہاں کوئی خوشی کا لمحہ ہو، کوئی غمی کا لمحہ ہو، کوئی کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، ہم پھر بھی نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ ختم کل ہو، ہمارے گھر کے اندر کوئی خوشی کا سما آ جائے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کرتے ہیں۔ کبھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے وہ میرے آقا کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضرت میں نا ابھی لگتا ہے آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہوئی، اس توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے نا دو تین جملے سن لیجئے گا۔ ہمیں نا ابھی محبت کے بارے میں پتہ ہی نہیں محبت ہوتی کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی، کیونکہ اہمیت کا پتہ چلے نا پھر بندہ چھلانگ لگائے مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال اور ہوندے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کیسے بندے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ وہ ساڑھے بابا جی کہندے ہوندے ہیں نا، وہ کہندے تسی بھی کسے دے نوکر ہو تے اسی بھی کسے دے نوکر ہاں، تسی بھی کسے دے نوکر ہو تے اسی بھی کسے دے نوکر ہاں، تسی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہو اسی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ محبت کیا ہے پہلے یہ سمجھنا ہے۔ محبت کی تعریف کرتے ہوئے امام کشیری نے کی ہے المحبت محو المحبی بصفاتہ و اثبات المحبوب بذاتہ۔ محبت یہ ہے محبت کرنے والا اپنا سب کچھ مٹا دے اور اس کو محبوب میں ثابت کر دے، یہ محبت ہے۔ چاہیے ایک اور تعریف ہے بایزید بسطامی کے بعد امام کشیری، اور یہ دونوں تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں المحبت استقلال الکثیر من نفسی کا واستکثار القلیل من حبیبک۔ محبت یہ ہے محبت کرنے والا اب بندہ اپنی تھوڑی زیادہ چیز کو تھوڑا سمجھے اور جس سے محبت کر رہا ہے اس کی تھوڑی چیز کو زیادہ سمجھے، یہ محبت ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں، انشاءاللہ سمجھ لا کے آگے جاؤں گا۔ محبت کیا ہے یہ میں سمجھانا ہے، اس کا مفہوم سمجھا کے پھر آگے میں اپنی بات کو تقاضے کی طرف لے کے آؤں گا۔ ایک بندہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں چلا کاٹنے کے لیے آ گیا۔ پینڈو بندہ تھا، دیہاتی بندہ تھا۔ دیہاتی بندے، پینڈو بندے بڑے سیدھے سادے ہوندے نے۔ وہ چلا کاٹنے کے لیے آیا۔ وہ پینڈو دیہاتی بندے جب کسی کے دربار میں جائیں نا تو وہ کہندے نے پیر جی ہن دے گئی جان چھڑنی جے ساڈی۔ 40 دن چلا کاٹا۔ وہ کہتا ہے میری نیت یہ تھی کہ میں نا 40 دن میں ساری ولایت لے لوں۔ ولایت ایسے نہیں ملتی، محنت کرنی پڑتی ہے، آکڑ پڑھنی پیندی ہے۔ وہ 40 دن کے بعد جب جانے لگا نا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
ایک جوتا دے دیا، جس کو نا پرانے زمانے کے اندر بزرگ بیٹھے ہیں کھڑاواں بولتے تھے، یہ لکڑ کا جوتا تھا۔ اب وہ پینڈو دیہاتی بندہ تھا، سیدھا سادہ بندہ تھا۔ جب وہ اس نے جوتا لیا نا، وہ جانے لگا تو دل کے اندر اس کے خیال آیا ہا کوئی لین واسطے، اب وہ جناب وزنی جوتا دے سڑیا ہے۔ جب دروازے پہ پہنچا نا تو مرید صادق حضرت امیر خسرو سے ملاقات ہوگی۔ حضرت امیر خسرو نے کہا اللہ کے بندے وہ جوتا تو کتنے کا دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آنا کو 1.5 آنا دے دے، یہ جوتا لے لے۔ امیر خسرو نے کہا اس وقت 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے لے لے اور مجھے میرے پیر کا ایک جوتا دے دے۔ یہ بھی کچھ بندے سمجھ کو نہیں ہے۔ دوسری مثال سنو، محمود اور ایاز۔ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا وزیر تھا۔ محمود بادشاہ تھا، اس کو لوگ کہتے تھے یار تم نے ایاز کو زیادہ اہمیت دی ہے، اسی میں دے وزیر آنا سانو بھی دے کوئی پوچھ نا۔ اور یار محمود کہتا تھا جو میں جانتا ہوں تم۔ ایک دن کڑوے خربوز رکھ دیے آگے سامنے رکھ دیے، مختصر کر رہا ہوں، جو بھی اس کو منہ لگاتا تھا نیچے رکھ دیتا تھا، لیکن ایاز کڑوے تربوز کھائے جا رہا تھا۔ وہ کسی نے کہا ہے ایاز تجھے کڑوے نہیں لگتے؟ اس نے کہا جس کے ہاتھوں روزانہ میٹھے ملتے ہیں آج کڑوے ملے ہیں، اس کو میٹھا سمجھ کے کھائے جا رہا ہے۔ پتہ چلا محبت کوئی عام چیز نہیں ہے، جس کو یہ لو لگ جاتی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے وقت کا حکمران ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے بندوق چل رہی ہے، پھر وہ اگر شوق میں ہے، اگر چوراہے میں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہاں میں بولوں گا مجھ میں کیا بیتے گی، وہ یہی آواز لگاتا ہے۔ اگر دار میں گیا ہے وہ آواز لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ آپ کو ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ محبت کیا ہے، عام چیز نہیں ہے۔ اور جو بندہ یہ کہے نا مجھے میرے نبی سے محبت ہے، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، توجہ سے سننا بھائی، خطبے کے اندر جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتا ہے تم ایسی قوم کو، ایسے بندوں کو نہیں پاؤ گے، یوادون من حاد اللہ، جو محبت کرتے ہوں، جو چاہتے ہوں، من حاد اللہ، ان کو جو اللہ کے دشمن ہیں۔ یعنی آپ ایسے بندوں کو نہیں پائیں گے، ایسے لوگ نہیں ہوں گے مومن، کامل مومن وہ نہیں ہوگا جو اللہ کے دشمنوں کو اپنا یار کہنے والا ہو۔ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، ان سے اپنی پینگیں چڑھائے، اور رب فرماتا ہے وہ بندہ مومن۔ مومن کون ہوگا؟ جو اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی لگانا پسند۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہماری معیشت ختم ہو جائے گی اگر ہم نے ان سے تعلق کو ختم کر دیا۔ ہمیں کوئی پوچھنے والا یہ کہے گا کہ تم نے کیا کر دیا، اور یار تمہارے سامنے افغانستان ہے، سامنے ہے، دنیا نے دیکھا۔ اس نے یہ نہیں کہا میرے ساتھ یورپی یونین بائیکاٹ کر دے گی، اس نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کی سپر پاور اس کے خلاف میں نے ٹکر لی ہے۔ وہ اکیلے
جب جاتے ہیں اسی انداز میں جاتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والا مومن نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے والدین ہوں، او ابناءہم، اگرچہ ان کے بیٹے ہوں۔ یہاں نا آباءہم والدین ہوں۔ اس آیت کا شان نزول علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حالانکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہے کہ آپ کے والد بھی مسلمان، آپ کے بیٹے بھی مسلمان اور آپ کے پوتے بھی مسلمان، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، خود بھی صحابی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت مبارکہ اتری کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے سب نبی علیہ السلام کو گالی دی، استغفر اللہ، جب نبی علیہ السلام کو گالی دی نا، ساتھ میں بیٹا تھا ابو بکر، فسکہ سکتن ابو بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے والد کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، تجھے علم نہیں تھا تیرا باپ ہے؟ تجھے پتا نہیں تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لو کان السیف منی قریبا لقتلت، اللہ کی قسم اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی تو میں اپنے والد کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ رشتہ داریاں بن جاندیاں نے، میری فلاں سے رشتہ داری ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا فلاں سے واسطہ ہے، یار ہم نہیں بول سکتے، ہم مجبور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت میں کامل، اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے بندہ دوستیاں نہ لگائے، ان سے بندہ دوستیاں۔ پہلا تقاضا میں یہ بیان کر رہا تھا محبت الہی، محبت رسول کا، وہ یہ ہے، علامت یہ ہے جس بندے کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کا ذکر اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے نا، محبت، ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، عشق ہے، اور ہم اپنے نبی کے کبھی حسن و جمال کا ذکر کریں گے کہ اللہ نے میرے نبی کو پوری کائنات میں سب سے حسین پیدا فرمایا ہے۔ جہاں پر تمام حسنوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر میرے نبی کے حسن کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسین بنایا تھا۔ قرآن کی آیات ہیں قطعنا ایدیہن، مصر کی نرم و نازک عورتیں، انہوں نے حسن یوسف کی ایک جھلک دیکھی، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گئے، محسوس تک نہ ہوا۔ کمال حسن ہے، انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گئے، محسوس تک نہ ہوا، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے جہاں حسن یوسف کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے اور آپ کے نبی کے حسن کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسین بنایا تھا کہ قوم میں قحط پڑ گیا، قوم حضرت یوسف کی بارگاہ میں آئی، آ کے کہنے لگی اے اللہ کے نبی، رب کی بارگاہ میں جائیے، جا کے دعا کیجئے، ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو، کوئی اسباب پیدا رب فرما دے۔ حضرت یوسف میدان میں جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگتے ہیں، ادھر سے جواب آتا ہے اے یوسف، میدان میں جا کر چہرے سے نقاب اٹھا دینا تمہارا کام ہے، قوم کی بھوک اور پیاس کو مٹانا ہمارا کام ہے۔
اور روایات کے اندر آتا ہے 3 مہینے تک قوم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہی، نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس محسوس ہوتی۔ کمال حسن ہے، کمال حسن ہے، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے جہاں حسن یوسف کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے نبی کے حسن کی ابتدا ہوتی ہے۔ رومی کشمیر نے کہا تھا 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنانی، پر جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئے جہانی۔ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی کہنے والے نے کہا اگر حسن مصطفیٰ حسن کل تھا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں کی تو انگلیاں کٹ گئیں، میرے کریم آقا علیہ السلام کو دیکھنے والوں کی انگلیاں کیوں نہ کٹی؟ اما عائشہ جواب دینے لگی، کہنے لگی لوامی زلیخا لو رائنا جبینہ، کہنے لگی زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر میرے مصطفیٰ کے مکھ کو دیکھ لیتی، اگر میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیتی، وہ انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ کلیجے چیر کے رکھ دیتی۔ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرے آقا کی ذات کے حوالے سے 1400 سال گزر گئے، آج بھی کوئی بندہ میرے آقا کی ذات کے حوالے سے کوئی نقص نکالے، گستاخی کرے میرے آقا کے نام کی خاطر، آج بھی ایک نہیں لاکھوں لوگ میرے آقا کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی بات اگر کریں تو میرے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال جیسا کسی کا حسن و جمال نہیں ہے۔ میرے آقا کے معجزات کا ذکر کریں، میرے آقا کو رب نے اتنے معجزات عطا فرمائے، میرے آقا کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ میرے نبی علیہ السلام سے محبت کی ایک علامت، نبی علیہ السلام کا ذکر کیا کریں۔ اپنی محفل کے اندر کوئی میٹنگ کر رہے ہوں، کوئی بھی آپ بیٹھک میں ہوں، آپ گفتگو کریں، نبی علیہ السلام کے درود سے آغاز کریں۔